بسم الله الرحمن الرحيم. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. آمنت بالله صدق الله العظیم. ایک ایسے پیغمبر کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. ایک سلسلہ شروع کرنے والا ہے. قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، ہدایت کی چراغ ہے، دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے، نور ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے. اس کتاب کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کے عظیم عظیم واقعات کو درج کیا گیا ہے. ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے جسے سورہ یوسف کے اندر احسن القصص کہا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قصہ ہے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ کا جو قصہ ہے، حضرت عیسیٰ کا جو قصہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا جو قصہ ہے، یعنی ایک انبیاء علیہ السلام کی جو داستان ہے، جو قصے، ان کا ایک سلسلہ شروع کرنے والا ہے. ان میں سے ایک پیغمبر، ایک نبی جو ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر کیا گیا، جسے یہودی پارہ نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ. آج تک ہمیں یہ سنتے ہوئے آ رہے تھے، یا ہماری معلومات کی کمی کی وجہ سے، کہ ہم یہی سمجھتے تھے کہ صرف عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، لیکن یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا مانتا ہے. اسی کا حضرت عزیر علیہ السلام ایک جگہ سے گزرا تو وہ جگہ ویران ہو چکا تھا، کھنڈر بن چکی تھی، ختم ہو چکے تھے، نیست و نابود ہو چکے تھے، نہ مکین سالم تھے نہ مکان سالم تھے، بالکل تباہ و برباد ہو چکے تھے. تو قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا. حضرت عیسیٰ فرماتا ہے قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها. تعجب ہوا حضرت عزیر کو اس جگہ سے جب آپ کا گزر ہوا کہ یا اللہ، آپ کیسے اس جو ویران جو جگہ ہے، نہ اس میں مکین ہے نہ مکان ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتے ہیں، اس کو کیسے آپ زندہ کرے گا، کس طرح زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام. جب حضرت عزیر علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال کی موت دے دی. ثم بعثه، اس کے بعد زندہ کیا. قال کم لبثت، اے عزیر آپ کتنے دن سو گئے، کتنے دن آپ نے آرام فرمایا؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن یا آدھا دن میں سو گیا ہوں. اللہ فرماتا ہے بل لبثت 100 عام، اے عزیر آپ 100 سال اللہ نے آپ کو موت دی ہے، آپ 100 سال سو گئے ہیں. وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اے عزیر آپ تو 100 سال میں نے آپ کو موت دی ہے، آپ 100 سال سو گئے ہیں، لیکن آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف تو دیکھیں. یہ منشاء پروردگار عالم ہے، یہ فلسفہ ہے. 100 سال کے بعد 3 دن کے بعد اگر گرمی کا موسم ہو تو جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہے عام طور پر اس کے تین اوصاف ہے، جسے بو، رنگ اور ذائقہ. اگر یہ خراب ہو جائے تو وہ پانی جو ہے ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ کھانا بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے. لیکن 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کھانا، طعام کھانا، شراب پینے کی چیزیں. آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس. لیکن اے عزیر آپ اپنے وہ سواری کو تو دیکھیں جس کے اوپر آپ سوار ہو کے، اس گدھے کو، حمار یعنی گدھا، قرآن مجید میں دو جگہ پر، 2 مقامات پر حمار کا لفظ ہے. تو اس گدھے کی طرف دیکھیں، 100 سال کے بعد وہ گدھا بالکل گڑ سڑ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، پورا ہڈیاں ہیں. لیکن اس کھانے کو، عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے کھانا خراب ہونا چاہیے تھا، کھانا بالکل تباہ و برباد ہونے چاہیے تھی، پانی سوکھنا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی منشاء پروردگار عالم میں جس چیز کو سالم رکھنا ہو
تو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح آگ کا کام کیا ہے؟ آگ انسان کو جلانا ہے۔ آگ کی صفات کیا ہے؟ انسان کو جلانا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکا تو اللہ کا حکم ہوا آگ کو، یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن جاؤ اور کسی قسم کی اذیت ابراہیم کو نہیں پہنچانا ہے۔ اگر ایک انسان کسی پانی میں غرق ہو جائے تو اس کا کام کیا ہے؟ انسان پانی میں غرق ہونے کے بعد انسان کو موت واقع ہونی چاہیے، انسان مرنا چاہیے، لیکن جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر جب پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کو زندہ و سلامت رکھا اور مصر کی جو بادشاہت سے نوازا۔ اسی طرح حضرت یونس کا واقعہ لے لیں، یہ واقعات ہے، اس کا صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس کے ہم نے بعد میں اس کے پورا اس کے پس منظر کو دیکھنا ہے، اس کے پورے ڈیٹیل میں جانا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے جدا ہو کے جب آئے ناراض ہو کے، تو آپ کو قرے کے ذریعے سے آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچتا ہے۔ جہاں انسان کے لیے آکسیجن مہیا نہیں ہے، جہاں انسان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے اگر یونس تسبیح نہ پڑھتا، تسبیح اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتا تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ تعالیٰ حضرت یونس کو تا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے رکھنا تھا۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بخت نصر ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، عراق کے اندر رہتے تھے، بابل کے اندر۔ انہوں نے فلسطین، یہ جو حضرت علماء فرماتے ہیں جس جگہ سے حضرت عزیر کی جو گزر ہوئی وہ جگہ تھا یروشلم، آج کل جو فلسطین کے اندر ہے۔ تو وہاں یہ بخت نصر نے وہاں پر حملہ کیا، بہت سارے لوگوں کو قتل عام کیا اور بہت سارے لوگوں کو اسیر کر کے اپنے ماتحت غلام بنا کے لایا۔ تو کچھ عرصے بعد حضرت عزیر وہاں سے جب گزرا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کیا حالت ہے، اور آپ نے فرمایا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیا پروردگار عالم یہ جو ختم ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، کھنڈر بن چکی ہے، اس کو آپ کیسے زندہ کرے گا؟ ایک واقعہ تو قرآن کی روح سے یہ ہے۔ دوسرا واقعہ اسی موت کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو ایک اولو العزم پیغمبر ہے، قال ربی ارنی کیف تحیی الموت، پروردگار عالم یہ موت، یہ زندہ آپ کیسے کرتے ہیں، کیسے روح قبض کرتے ہیں؟ قال اولم تؤمن، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کیا میرے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کیا میں اللہ پر ایمان نہیں ہے آپ کا؟ قال بلا، پروردگار عالم میں ابراہیم تو ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، اس لیے میں یہ التجا کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ درخواست کر رہا ہوں تاکہ میرے ایمان اور مضبوط ہو جائے، مجھے آپ پر اور بھروسہ ہو جائے اور آپ پر توکل ہو جائے۔ تو حضرت اللہ فرماتے حضرت ابراہیم سے 4 پرندوں کو لے لو اور اس کو ذبح کرو، اس کی بٹیاں بناؤ، مختلف پہاڑوں پر ان کو رکھ لو، یدعونک سعیا، اس کے بعد آپ انہیں ندا دے دو، انہیں بلاؤ تو وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس لے کے آئے گا۔ اب ایک قصہ اور بیان کرنے جا رہا ہوں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، جو ایک اعتراض چل رہا ہے اس کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک کم علم ہونے کے باوجود، ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے باوجود۔ کیا حضرت بعض لوگ سوال بھی کر رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان اتنا زندہ رہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، اس کے ہمارے پاس حضرت اصحاب کہف کا واقعہ ہے، سورہ کہف کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اور شیطان ملعون کا جو قرآن مجید کے اندر اس کے لیے سری آیت ہے۔ اسی طرح یہ جو آیت جو حضرت یونس کے لیے میں نے بیان کیا، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، اے یونس اگر آپ اس تسبیح کو نہ پڑھتے، وہ تسبیح کیا ہے اس کو بھی بعد میں بیان کروں گا، اگر وہ نہ پڑھتا تو تا قیامت میں اس مچھلی کے پیٹ میں آپ کو رکھ لیتا۔ امید ہے انشاءاللہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا پورا ایک سسٹم ہم چلا رہے ہیں، امید ہے آپ سب ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، اسے ہم سب کو ہدایت ہونے کی اور ہمارے دلوں کو منور ہونے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔